So we'll start our class, and today's lesson is going to be on Surah 48, which is Surah Al-Fath. Rabbi a'udhu bika min hamazati shayateen, Bismillahir Rahmanir Rahim. So we are doing Surah Al-Fath, which is Surah number 48. So the word Al-Fath, Fatah it's translated as victory, but it means the opening. Just like Surah Al-Fatiha, which is the first surah of Quran, and that is why it is the opening to the book, and it is Al-Fatiha. So the same root word goes for Al-Fath also, and Fath also means opening, but we're going to learn about the opening that is mentioned in this particular surah because it particularly refers to the opening that believers receive against the non-believers. So basically your believing mindset, your beliefs against the wrong beliefs and the disbeliefs, तो उसमें जब opening होती है तो उसको फिर refer किया जाता है as victory, because it is a win-win situation. And opening is basically the awareness, the opening of mind. So जब आपको दिमाग खुल जाता है and the mind receives an opening, it is actually awareness of what we are doing, where we are going wrong, and what we are required to do to correct ourselves. So we're going to start the surah now. Ayat number 1, Surah 48, ayat number 1. Bismillahir Rahmanir Rahim. Inna fatahna laka fatham mubina. बेशक हमने फतहना, हमने आपके लिए खोला. So you see यहाँ पे victory नहीं है, यहाँ पे आपके लिए खोला. फतहम मुबीना, a very clear opening. इसके लिए आप एक reference देख लें 8 की 19, just to clarify this. Surah 8, ayat number 19. इन तस्तफ्तिहु, और जब तुम मांग रहे थे, you were seeking an opening. फकत जाअकुमुल फतहु, फिर आ गई तुम्हारे पास फतह, तुम्हारे पास आ गई ओपनिंग. व इन तंतहु, और अगर तुम रुक जाओगे, फहुवा खैरुल लकुम, तो ये तुम्हारे लिए बेहतर होगा. Which means जो भी आप गलत काम कर रहे हैं उसके बारे में आपको अब अवेयरनेस आ गई है, then you have to desist. वा इन ताउदु, और अगर आप रिपीट करेंगे, नाउद, तो हम भी फिर रिपीट करेंगे. तो Allah is saying, whenever you receive an awareness, an opening, you are required to stop doing whatever you understand to be as wrong. And if you repeat, of course, Allah will also send the same results to you. Walan tughniya ankum fi'atukum shay'an, और कोई फायदा नहीं देगी तुमको तुम्हारी फोर्सेस किसी चीज में. वलौ कसरत, चाहे कितनी भी ज्यादा हो. व अन्नल्लाह मअल मुमिनीन, और बेशक अल्लाह ईमान वालों के साथ है. So with this reference we come back to Surah 48 ayat number 2. तो ayat number 1 में अल्लाह कह रहे हैं तो बेशक हमने आपको ओपनिंग दी है, a clear opening. लियग़फ़िरा लकल्लाहु, अब अल्लाह क्यों ओपनिंग देते हैं आपको? ताकि अल्लाह आपकी मग़फ़िरत कर सके. Allah gives us opportunities, awareness to actually help us do the right things, and we are then protected from the consequences of the wrongs that we are committing. मा तक़द्दमा मिन ज़म्बिका व मा तअख़रा, जो भी आपने कदम उठाए, जो आपने काम किए आपके गुनाहों के साथ, और जो आप बाद में भी करेंगे, तो अल्लाह चाहते हैं कि आपको मग़फ़िरत मिल जाए. So you get forgiveness and protection from doing those things and from bearing the results of those. That is why Allah Ta'ala sends us an opening and awareness about the wrong thing that we are committing so that we correct ourselves. وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ,
اور تاکہ تمام کرے وہ اپنی نعمت کو آپ پر وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا اور آپ کو گائیڈ کرے ٹورڈز اے وے جو کہ قائم اسٹیبلشڈ طریقہ ہے جو کہ سسٹینیبل ہوگا آپ کے لیے. وَيَنْصُرَكَ اللَّهُ اور تاکہ اللہ آپ کی مدد کرے نصرًا عزیزا اور ایسی مدد جو کہ اللہ کی مدد از ایکسٹریملی پاورفل ویری پورٹنٹ ہیلپ دیٹ اللہ سینڈز ٹورڈز اس. تو اللہ کی مہربانی ہے کہ اللہ ہمیں اس طرح سے اللہ چاہتے ہیں کہ ہم اس کی بتائی ہوئی علم جو نالج ہے اس کو یوز کریں اویئرنیس کو یوز کریں اور اپنے معاملات کو بہتر طریقے سے ہینڈل کرنے کے قابل ہو جائیں. اور اس کا رزلٹ کیا ہوگا؟ هُوَ الَّذِي أَنزَلَ السَّكِينَةَ فِي قُلُوبِهِمْ اور وہی ہے جو نازل کرتا ہے سکون پیس اینڈ ٹرانکولیٹی دلوں میں المؤمنین ایمان والوں کے دلوں میں. تو جو بھی اب ایمان لائیں گے اللہ پر اللہ کے بتائے ہوئے جو بھی گائیڈنس ہوگی اور جو بھی آپ کو اویئرنیس ملے گی اس پہ عمل کریں گے لِيَزْدَادُوا إِيمَانًا مَعَ إِيمَانِهِمْ تاکہ زیادہ کر دیں گے اللہ ان کا ایمان اور زیادہ ان کے ایمان کے ساتھ. وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ اور اللہ کے لیے ہیں فورسز ساری جو یونیورس کی فورسز ہیں آسمانوں اور زمین کے they all work for Allah. وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا اور اللہ ہے علم رکھنے والے اور حکمت والے وائز. تو سارا یونیورس آپ کو اسسٹ کرتا ہے سب فورسز سب نیچرل فورسز اسسٹ یو when you are on the right track and Allah gives you peace and tranquility with this. لِيُدْخِلَ الْمُؤْمِنِينَ تاکہ داخل کر دے ایمان والوں کو والمؤمنات اور ایمان والیوں کو جنات تجری من تحتها الانہار ایسے جنتوں میں ایسی اسپیسز ان مائنڈ جنت از اے اسٹیٹ آف مائنڈ ایسی اسپیسز میں اللہ آپ کو داخل کر دیں جن کے نیچے سے جاری ہیں نہریں. The thought process flows without any obstruction. خالدینہ فیہا اور وہ رہیں گے اس میں ہمیشہ. وَيُكَفِّرَ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ اور ہٹا دے ان سے ان کی کوئی خامیاں ہیں کوئی کمزوریاں ہیں وہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ آپ سے ہٹ جائیں. Progressively آہستہ آہستہ you come towards more faith and more correction and you are away from your weaknesses. وَكَانَ ذَلِكَ عِنْدَ اللَّهِ فَوْزًا عَظِيمًا اور یہ اس طرح سے this is اللہ کے نزدیک یہ چیز ہے سب سے بڑی achievement. So this is a supreme achievement from Allah for us if we are able to get there. وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ اور پنش کرے منافقین کو. تو جب اینڈ اگین یہ ہمارے ہی پارٹس ہوتے ہیں ود ان اس جو لاسٹ کلاس میں تغابن میں ہم نے سیکنڈ آیت میں پڑھا تھا کہ اللہ نے ہمیں کریٹ کیا ہے اور ہم میں سے ہے کافر اور ہم میں سے ہے مومن. تو ہمارے ہی حصے ہیں جو کہ کفر بھی کرتے ہیں اینڈ پارٹس آف us are who believe and then parts of us are منافق hypocrites. تو جو حصے ہمارے ابھی کریکشن نہیں کر پائے جو ایمان نہیں لے آئے جنہوں نے چینجز نہیں کیے اپنے اندر وہ پھر منافقین جو ہیں پھر ان کو بھی وہی حساب ملے گا جو انہوں نے کیا. تو ان کے لیے پنشمنٹ ہے والمنافقات اور عورتیں جو منافق ہیں والمشرکین والمشرکات and those who associate with Allah others, those who serve others as gods instead of Allah. الظانین باللہ ظن السوء اور وہ گمان کرتے ہیں اللہ کے بارے میں they assume they have various assumptions which are wrong false assumptions about Allah. علیہم دائرۃ السوء ان کے لیے ہے سرکل برائی کا which is the vicious circle. وہ اسی لوپ کے اندر they keep repeating their wrongs and they keep facing the wrong ان کے جو consequences ہیں ان کے results ان کو وہی ملتے ہیں. So that is a vicious cycle. So in order to interrupt
the vicious cycle, you have to do something different. And that is where you have to strive to get awareness and then follow the awareness and then reach the right judgment and believe in Allah. وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ, اور اللہ کا غضب ہے ان پر, وَلَعَانَهُمْ, اور ان پر ہے لعنت, وَأَعَدَّ لَهُمْ جَهَنَّمْ, اور ان کے لیے تیار ہے جہنم, the fire, the pain and agony that comes with it. وَسَاءَتْ مَصِيرًا, اور بہت برا ہے یہ ٹھکانہ. وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, this is Surah 48, Ayat 7. اللہ کے لیے ہے ساری فورسز آسمانوں اور زمین کی. وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا, اور اللہ ہے عزیز, exalted in power and wise. اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا, بے شک ہم نے بھیجا ہے آپ کو as a witness, وَمُبَشِّرًا, اور گڈ نیوز دینے والا, وَنَذِيرًا, اور وارن کرنے والا, انفارم کرنے والا. So this is the job of the messenger, کہ he is only sent to witness and to give good news and to warn about anything wrong that can come to them. Surah 48, ayat number 9. لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ, تو پھر آپ ایمان لائیں تاکہ اللہ پر اور اس کے رسول پر, وَتُعَزِّرُوهُ, اور ان کو سپورٹ دیں, ان کو اسسٹ کریں, وَتُوَقِّرُوهُ, اور ان کو آنر کریں, وقار سے نکلا ہے, ان کو آنر کریں, وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا, اور تسبیح کریں اللہ کی, اسٹرائیو کریں, سرف کریں, براؤز کریں اللہ کی پریزز میں, بُكْرَةً وَأَصِيلًا, in the morning and in the evening. اِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ, بے شک وہ لوگ جو آپ سے, جو میسنجر سے, رسول سے بائی کرتے ہیں. يُبَايِعُونَكَ comes from the word bai, is who pledge allegiance, their fealty to the messenger. إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللَّهَ, بے شک وہ اللہ کے ساتھ پلیج کر رہے ہوتے ہیں اپنی لائلٹی کو. It comes in terms of transacting a contract, and they are actually making a deal with Allah. جب messenger کو follow کرتے ہیں اور اپنی commitment دیتے ہیں, so that is actually a commitment to Allah. يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ, اور اللہ کا ہاتھ ہے ان کے ہاتھ پر. That اتنی بڑی بات ہے یہ, جس کو اگر ہم سمجھیں کہ جب آپ اپنے آپ کو سنسیئرلی اللہ کی طرف ڈیڈیکیٹ کر دیتے ہیں اور اپنی سول کو, ابھی we are going to read the references about the deal, اپنی سول کو اللہ کے لیے کمٹ کر دیتے ہیں, تو اللہ کا ہاتھ آپ کے ہاتھ کے اوپر آ جاتا ہے. فَمَن نَكَسَ, اور اگر کوئی اس کو توڑے گا, اس ڈیل کو, اس کانٹریکٹ کے خلاف ورزی کرے گا, فَإِنَّمَا يَنْكُسُ عَلَى نَفْسِهِ, تو پھر بے شک اس نے صرف اس کو توڑا ہے اپنی ہی نفس کے اگینسٹ. So that burden he is going to bear against his own soul. وَمَنْ أَوْفَى بِمَا عَاهَدَ عَلَيْهُ اللَّهِ, اور کون وفا کرتا ہے اپنے پرومس کو, کون پورا کرتا ہے, اللہ سے زیادہ کوئی کر سکتا ہے. فَسَيُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا, پھر جلد ان کو ان کا بہت بڑا ریوارڈ عطا کر دیا جائے گا. اب یہ جو ڈیل ہے which is the pledge to allegiance, اس کو آپ دیکھیے سورہ 9 میں آیت 111. سورہ 9 آیت 111. یہ کس قسم کی ڈیل ہے جس کے بارے میں کہا جا رہا ہے؟ اتنی بڑی بات ہے کہ اللہ کا ہاتھ ہوگا ان کے ہاتھ پر, which means کہ that you know that protection will be there, that guidance will be there, and آپ کی جو بھی آپ نے کام کرنے ہوں گے اس میں اللہ کی اس میں سرپرستی ہوگی. جب آپ یہ کر لیں, جب آپ اللہ
को अपनी नफ्स डेडिकेट करते हैं। तो 9 की 111 देखिए, इन्न अल्लाह हश्तरा मिनल मुमिनीना, बेशक अल्लाह ने खरीद ली है ईमान वालों से, he has purchased from the believers अनफुसाहुम, उनकी नफ्से, व अमवालहुम, और उनके माल, बिअन्ना लहुमुल जन्ना, ताकि उनको दे दे वो जन्नत। सो जन्नत के बदले में दैट इज द रिवॉर्ड दैट दे विल गेट व्हेन मोमिनीन डेडिकेट और pledge their souls and their wealth to Allah. युकातिलूना फी सबीलिल्लाह, फिर वो क्या करते हैं? दिस इज द डिस्क्रिप्शन ऑफ व्हेन यू प्लेज, मेक द प्लेज, कि वो फाइट करते हैं अल्लाह के रास्ते में। दे फाइट विद देयर सोल्स टू ओवरकम द रॉन्ग, टू ओवरकम द नेगेटिविटी। फयक्तुलूना, और फिर वो फाइट करके ओवरवेल्म होते हैं, ओवरकम करते हैं उन सब गलत इमोशंस को, रॉन्ग रीजंस को। वयुक्तलून, और वो खुद भी इसमें कई दफ़ा ओवरवेल्म हो जाते हैं, बट दे आर रेडी टू डू दैट, क्योंकि वो अल्लाह को उन्होंने अपनी नफ्स डेडिकेट कर दी है। वादन अलैहि हक्कन, और वादा है उनके ऊपर सच्चा, उनका हक है। फित तौरात वल इंजील वल कुरान, in the law also and in the good news also when they receive, and in the reading also. This is the promise made to them. وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ, और कौन वफा करता है अपने प्रॉमिस को अल्लाह से ज़्यादा। فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُمْ بِهِ, तो फिर सेलिब्रेट करो, खुशी मनाओ जो तुमने बई की है, जिसको हम अपने कल्चर में बैत भी कहते हैं, लेकिन इट्स नॉट बैत। जो बई की है ये अल्लाह की तरफ है, कि जो आपने बैत की है, आपने अपनी सिंसियर प्लेज की है अल्लाह की तरफ, तो उसके साथ आप अपनी खुशी मनाइए। वज़ालिका हुवल फौजुल अज़ीम, और ये सबसे सुप्रीम अचीवमेंट है, सबसे बड़ी अचीवमेंट। इसी आयत के बैकग्राउंड में एक सवाल आया था अबाउट दीज फ्यू आयात, तो वो अभी देख लेते हैं, क्योंकि वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट व्हेन वी आर फाइटिंग इन अल्लाह's वे, व्हाट डज इट एक्चुअली मीन। इट शुड नॉट बी मिसअंडरस्टूड एज क्रिएटिंग टेररिज्म, टेरर और क्रिएटिंग वायलेंस। तो सूरा 1, यही सूरा 9, 3-4 आयतें पीछे आइए, 107 से पढ़ते हैं। सूरा 9 आयत 107, वल्लज़ीना तख़ज़ू मस्जिदन, और वो लोग जो अखज़ करते हैं मस्जिदन दिरारन, ऐसी मस्जिद, मीनिंग ऐसी सजदे की जगह जहाँ पे ज़रर हो, ज़रर मीनिंग जहाँ पे हार्म हो, जहाँ पे फोर्स यूज़ की जा रही है। तो आप ऐसी जगह मस्जिद खड़ी कर रहे हैं, ऐसी कंस्ट्रक्शन बना रहे हैं जिसमें बहुत वायलेंस है और हार्म है लोगों को। वकुफ्रन, एंड देयर इज डिसबिलीफ। व तफरीकम बैनल मुमिनीन, और ईमान वालों में फ़र्क किया जा रहा है। तो जो जहाँ भी इस किस्म की कोई बुनियाद बनेगी, कोई कंस्ट्रक्शन होगी, मस्जिद होगी जहाँ पे इन बातों को प्रमोट किया जा रहा है, सजदा किया जा रहा है, व इरसादन लिमन हारबल्लाह, और ये प्रेपरेशन होगी उनके लिए जो हु एक्चुअली वेज वॉर अगेंस्ट अल्लाह व रसूलहू मिन कबल, और अल्लाह के रसूल के अगेंस्ट इससे पहले। तो ये वो लोग होंगे, जब आप इनके साथ खड़े होंगे तो ये वो लोग हैं जो कि उन्होंने वैसे ही अल्लाह और रसूल के अगेंस्ट उन्होंने जंग की हुई है। वो जंग क्यों कैसे होती है? जब वो फोर्सफुली किसी को वो कंपल्शन में डाल रहे होते हैं दीन के मामले में, जो कि हमने देखा हुआ है 2 की 256 में, that there is no compulsion in religion, so we can't force anyone about this. And Surah Kafirun also, lakum dinukum waliya deen, so to you is your judgment. काफिरीन से आपने ये कहना है, आपके लिए आपकी जजमेंट, मेरे लिए मेरी जजमेंट। तो फिर उसमें ज़रर का कोई गुंजाइश रहती नहीं है कि कोई टेररिज्म या वायलेंस के साथ एक्ट किया जाए, even when you're fighting in Allah's way.
اور نہ ڈسبلیف اور نہ ہی فرق کرنا مومنین میں. These are all going to be taking you on the side of those who are actually in preparation of war against Allah and Rasul. وَلَيَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا الْحُسْنَى. اور وہ حلف اٹھاتے ہیں, indeed they swear, کہ ان کا ارادہ صرف احسن کام کرنے کا ہے. لیکن احسن کام میں اس قسم کی فورس اور وائلنس ہو ہی نہیں سکتی ہے. دیٹ ول بی کانٹراڈکٹری. تو قرآن میں جو احسن ہے دیٹ مینس موسٹ بیوٹیفل, اینڈ دیٹ موسٹ بیوٹیفل از ناٹ فورسفل. واللہ یشہد انہم لکاذبون. اور اللہ وٹنس ہیں کہ بے شک وہ جھوٹ بولتے ہیں. تو اس قسم کی جو اختلاف ہے وہ نہیں آ سکتا ہے اگر آپ سمجھتے ہیں کہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر دیں گے, تو یہاں پہ اس کی نفی ہو جاتی ہے. نیکسٹ آیت 108, لا تکم فیہ ابدا. اب یہ ہمیں گائیڈنس ہے, نہیں آپ کھڑے ہوں اس میں کبھی بھی. Do not ever stand for these things which have been mentioned in the previous ayat. لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى. تو مسجد ایسی سجدے کی جگہ جہاں آپ سبمٹ کرتے ہیں, اس سے جس کی بنیاد ہے علی التقوی, تقوی کے اوپر. اینڈ واٹ از تقوی؟ تقوی از سیلف ریسٹرین. تو آپ نے سیلف ریسٹرین سیکھنا ہے ہمیشہ اور وہی پریکٹس کرنا ہے. تو ایسی مسجد جس کی بنیاد تقوی پر ہے, من اول یومن, پہلے دن سے ہی, احق ان تقوم فیہ, اس کا حق ہے کہ آپ سٹینڈ لیں اس میں آپ کھڑے ہوئیے ایسی مسجد میں. فیہ رجال یحبون, اس میں ہے رجال مرد, اور آپ اس کو میسکولینٹی بھی لے سکتے ہیں اور انٹلیکٹ بھی انڈرسٹینڈ کیجئے. ان کی چاہت ہے ان یتطہروا, کہ وہ اپنے آپ کو پیوریفائی کریں, کلینز کریں. تو جہاں آپ کی ریزننگ, آپ کا انٹلیکٹ اس بیسس پہ ہوگا that you want to purify and cleanse yourself, اپنی طہارت کریں گے, تو اس کی بنیاد تقوی پر ہوگی. اور ایسی مسجد میں آپ نے کھڑے ہونا ہے, not on any other, جو آگے ہم دیکھیں گے. واللہ یحب المتطہرین, اور بے شک اللہ پسند فرماتے ہیں متطہرین کو جو کہ طہارت کرتے ہیں اپنے لیے. So the idea of taking a stand at any point should be, the reason should be self-cleansing. أَفَمَنْ أَسَّسَ بُنْيَانَهُ, پھر کیا وہ جس بنیانہ is the building اور construction جس کی بنیاد علی تقوی من اللہ, اس بات پر ہے کہ اللہ سے تقوی ہو, ورضوان, اور اللہ کی رضا ہو اس میں, خیر, isn't that better, ام من اسس بنیانہ, اس مسجد سے جس کی بنیاد, جس کی کنسٹرکشن اور ایوولوشن اور جس کی بلڈنگ اس بنیاد پر ہے, علی شفا جرف ہار, جو کہ بالکل ایج کے اوپر ہے. جرفن چٹان کی ایج, ہارن فنہارا بہی, جو کہ ریڈی ٹو کرمبل ٹو پیسز. تو آپ اگر امیجن کریں کہ آپ بالکل ایج کے اوپر کوئی دیوار, کوئی اگر کنسٹرکشن بنائیں گے رائٹ ایٹ دا بارڈر آف اے اسٹیپ کلف, تو وہ ٹوٹ جائے گی. دس از دا پیرابل آف مسجد اور پلیس آف سبمیشن which is built on war-like conditions, war-like behavior and violence, etc. فی نار جہنم, اور وہ جائے گی جہنم کی آگ میں. تو اس کا رزلٹ بھی وہی ہوگا, جتنی فائر آپ بھڑکائیں گے اتنی ہی فائر آپ کی طرف واپس آئے گی. تو ہمیں تقوی کی بنیاد پر اپنی اسٹینڈنگ لینی ہے ہر معاملے میں, اینڈ دیٹ ول بی آور فائٹ ان Allah's way. واللہ لا یہدی القوم الظالمین, اور اللہ گائیڈ نہیں کرتے ظلم کرنے والے لوگوں کو. لا یزال بنیانہم, اور نہیں رکے گی ان کی جو کنسٹرکشن ہے, ان کی بلڈنگ, الذی بنو, کہ وہ اٹ کنٹینیوز ٹو ایوالو, ریبتن فی قلوبہم,
रीबतन, doubts and skepticism, उनके दिलों में हर वक्त शक व शुबहात ही रहेंगे इसके बारे में. They will never receive firmness in their hearts, क्योंकि उनकी बुनियाद ही गलत बेसिस पे है. इल्ला अन तकत्ता कुलूबुहुम, सिवाय इसके कि वो काट दें उनके दिलों को. तो डिस्ट्रक्शन ही हो सकती है इस मामले में. That they will have to start afresh. There is no way that they can form strong faith on basis of such construction. Wallahu alimun hakim, और अल्लाह है इल्म रखने वाले और हिकमत वाले. And the next ayat which we have done before, it is, it's a continuity कि अल्लाह खरीद लेते हैं ईमान वालों से उनकी नफ्सें, उनके माल जन्नत के बदले में. और ये फाइट करते हैं, और वो फाइट किस बेसिस पे करते हैं? तकवा की बेसिस पे फाइट करते हैं, सेल्फ रिस्ट्रेन करके फाइट करते हैं. और इसका रेफरेंस 2 की 249 भी लीजिए, जिसमें जब तालूद की फोर्सेस, जो कि पॉजिटिव माइंडसेट की फोर्सेस हैं, जब जालूद के अगेंस्ट जाती हैं तो वो दुआ सब्र की करती हैं. तो सब्र से आपने फाइट करना है. तो वो सब्र में इट्स स्टेइंग कांस्टेंट with self-restraint. Up next, वापस we come back to Surah 48 and ayat number 11. Surah 48 ayat 11. सयकूलु लकल मुखल्लफूना मिनल आराबे, तो कहेंगे आपसे मुखल्लफूना मिनल आराबे, जो रह जाते हैं पीछे, खिलाफ जो पीछे रहने वाले आराब में से. अब it's important to understand Arab is not referring to Arabs. Arab is the same word which is used for Arabi. Arabi, the language of Quran. So Arab are those people who are reading Quran and understanding Quran. So because अगर आपने इसका रेफरेंस भी नोट करना हो तो 12 की 2 में है कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हमने इसको नाजिल किया अरबी में ताकि आप अकल कर सकें, ताकि आप इसको समझ सकें. तो अरबी is the detailed, the deep language which is used in multiple with understandings. उसमें depth है, metaphorically भी use आप उसको समझ सकते हैं. तो डेप्थ वाली लैंग्वेज है, इसलिए आपको मल्टीपल लेयर्स में उसकी समझ आती है. एंड दैट इज अरबी. तो जो आराब हैं, जिनको जो पढ़ रहे हैं अरबी को और वो पीछे रह जाते हैं, उनके लिए क्या है? वो कहते हैं आपसे, रसूल से कहते हैं, शगा लतना अमवालुना, कि हम मशगूल थे, वी वर बिजी विद आवर वेल्थ व अहलूना, एंड विद आवर फैमिलीज. सो दिस इज द एक्सक्यूज दैट दे आर गिविंग. Fastaghfir lana, then seek forgiveness for us. This is what they say to the messenger, कि आप हमारे लिए, you seek forgiveness because we were left behind as we were involved in our businesses and in our families. यकूलूना बिअल्सिनातिहिम, वो ऐसे कहते हैं उनकी जुबान से, मा लैसा फी कुलूबिहिम, जो के बात उनके दिलों में नहीं है. कुल, आप कह दीजिए, फमई यमलिकु लकुम मिनल्लाहि शैअन, कि किसके पास मुल्क है, अथॉरिटी है अल्लाह की तरफ से, कि इन अरादा बिकुम दर्रन, कि अगर अल्लाह का इरादा हो कि आपको कोई नुकसान पहुंचाएं, औ अरादा बिकुम नफ़अन, या अल्लाह का इरादा हो आपके लिए किसी फायदे का. So nobody has the authority to change that. बल कान अल्लाहु बिमा तामलूना खबीरा, बल्कि अल्लाह है कि आपके अमाल की खबर रखते हैं. बल ज़नंतुम अल्लन यनक़लिबर रसूला, बल्कि तुमने सोचा कि रसूल वापस नहीं आएंगे. वल मुमिनूना इला अहलीहिम अबदा, और ना ही ईमान वाले लोग जो रसूल को फॉलो कर रहे हैं वो कभी अपनी फैमिलीज के पास वापस नहीं आएंगे. बिकॉज दिस इज व्हाट कीप्स देम फ्रॉम फॉलोइंग द मैसेंजर, बिकॉज दे थिंक कि हम तो उनको फॉलो करके बिल्कुल डिटैच हो जाएंगे सबसे, एंड वी विल मूव अवे एंड वी विल नेवर कम बैक टू द फैमिलीज. बट दैट इज नॉट ट्रू. You detach and disassociate for a small period of time till you are understanding. जिस तरह
کہف میں آپ جاتے ہیں, you move to a space where you are able to focus and ponder and think and practice properly, and then when you are strong enough you come out and come back to your family and reconnect. تو ان کا خیال ہوتا ہے کہ رسول اور ایمان والے لوگ کبھی اپنی فیملیز کے پاس واپس نہیں آئیں گے. وَزُيِّنَ ذَلِكَ فِي قُلُوبِكُمْ, اور اس طرح سے it seemed pleasing in your hearts, this thought. وَظَنَنْتُمْ ظَنَّ سَوْءٍ, اور جو آپ نے یہ گمان کیا وہ بہت برا گمان تھا. وَكُنْتُمْ قَوْمًا بُورًا, اور تم ایسے لوگ ہو جو کہ برباد ہو جاؤ گے. وَمَنْ لَمْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ, اور اگر کوئی یقین نہیں کرتا, ایمان نہیں لاتا اللہ پر, وَرَسُولِهِ, اور اس کے رسول پر, فَإِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَعِيرًا, تو بے شک ہم نے تیار کیا ہوا ہے کافرین کے لیے. سعیرہ از میڈننگ فائر, جو پاگل کرنے والا, ٹو ڈرائیو یو کریزی, دیٹ کائنڈ آف پنشمنٹ. وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, اور اللہ کے لیے ہے اتھارٹی آسمانوں اور زمین کی. یغفر لمن یشاء, وہ مغفرت کرتا ہے جس کی چاہتا ہے. وَیُعَذِّبُ مَن یشاء, اور عذاب دیتا ہے جس کو چاہتا ہے. وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا, اور اللہ ہے مغفرت کرنے والے اور رحم کرنے والے. سَيَقُولُ الْمُخَلَّفُونَ, اور کہیں گے آپ سے, اگین یہ مخلفون سے. جی, so I'll start from Surah 48 ayat 15 because it got disrupted because of the net issue. So ayat number 15. سَيَقُولُ الْمُخَلَّفُونَ إِذَا انطَلَقْتُمْ إِلَىٰ, اور کہیں گے جو پیچھے, those who lag behind, جو پیچھے رہ جاتے ہیں, إِذَا انطَلَقْتُمْ إِلَىٰ مَغَانِمَ لِتَأْخُذُوهَا, جب آپ, تلقتم is when you disassociate, when you move on, when you take a different route to get the profits that you have worked for, تاکہ آپ ان کو اخذ کر سکیں. ذرونا نتبعکم, تو وہ کہیں گے ہمیں بھی الاؤ کیجئے کہ ہم آپ کو فالو کر سکیں, because when they see the benefits, that's when they want to follow you. یریدون ان یبدلوا کلام اللہ, ان کا ارادہ ہے کہ وہ بدل دیں اللہ کے کلام کو, اللہ کے ورڈ کو. سو یہاں پہ اب ڈسکرپشن آئے گی. اللہ کا ورڈ از, کیونکہ اللہ انصاف کرتے ہیں ہر ایک کے ساتھ, تو جنہوں نے کام کیا, جنہوں نے چینجز لائے, جنہوں نے کریکشن کی, they will of course get the benefits. Those who did not do the job will not get the benefits. So you can't change Allah's word. كُلًّا تَتَّبِعُونَ كَذَلِكُمْ, so اللہ کہتے ہیں you say, no, you will not follow us like this. قال اللہ من قبل, اللہ نے کہا ہے اس سے پہلے, اللہ has declared this before. فَسَيَقُولُونَ بَلْ تَحْسُدُونَنَا, اور پھر وہ کہیں گے, they will say کہ بلکہ آپ ہم سے حسد کرتے ہیں, that is why you're not allowing us to follow you. بَلْ كَانُوا لَا يَفْقَهُونَ إِلَّا قَلِيلًا, ہرگز نہیں بلکہ وہ ہیں کہ وہ سمجھتے نہیں ہیں, they don't have the understanding but a little bit. So 16 پڑھیے, سورہ 14 آیت 16. قُلْ لِلْمُخَلَّفِينَ مِنَ الْأَعْرَابِ, کہہ دیجئے ان لوگوں سے جو اعراب میں سے ہیں, جو عربی پڑھتے ہیں, قرآن پڑھتے ہیں, سمجھتے ہیں, اور لیکن عمل نہیں کرتے اور پیچھے رہ جاتے ہیں عمل کرنے میں. سَتُدْعَوْنَ إِلَىٰ قَوْمٍ, کہ آپ کو کال کیا جائے گا ایک قوم کی طرف, نیشن کی طرف. اولی بأسن شدیدن, جو ایسے لوگ ہوں گے جو کہ زیادہ شدید ہوں گے برائی کرنے میں. They will be harsh, more, given to war, more forceful. تُقَاتِلُونَهُمْ أَوْ يُسْلِمُونَ, تاکہ آپ فائٹ کریں ان کے ساتھ, to overwhelm them, or they shall submit. تو جب آپ پہلی اپرچونٹی پہ اللہ
की बताए हुए तरीके पे या रसूल की फॉलोइंग में जब आप नहीं जाते हैं और उसके बाद अगर आप जाना चाहते हैं, यू वांट टू फॉलो द पाथ, तो फिर आपको यू हैव टू प्रूव योरसेल्फ हार्डर. इट यू आर गिवन अ हार्डर sort of a test, and you have to then face more resistance. It's very simple. आप पहली दफा जब आपके लिए easy आपके लिए अल्लाह ताला कर देते हैं, help करते हैं बदर के टाइम पर जब ओपनिंग है, so it's easier for you to move on, pull through. लेकिन जब आप resist करते रहते हैं तो आपके अंदर का ही resistance होता है, तो उसी को आपको face करना पड़ता है. So you have to then fight a harder battle next time. فَإِن تُطِيعُوا يُؤْتِكُمُ اللَّهُ أَجْرًا حَسَنًا. अगर आप अताअत करेंगे तो अल्लाह आपको अच्छा रिवॉर्ड देंगे. So if still you turn around and follow the way. وَإِن تَتَوَلَّوْا. फिर अगर आप पलट गए, कमा तवल्लैतुम, जैसे आप पहले पलटे थे पहली दफा भी, मिन कब्लु, like before, युअज़्ज़िबकुम अज़ाबन अलीमा, तो फिर आपकी पनिशमेंट होगी ग्रीविंग पनिशमेंट. लैसा अलल आमा हरजुन, नहीं है किसी ब्लाइंड के ऊपर कोई डिफिकल्टी. तो अल्लाह ताला इज गिविंग अलाउंसेस हियर आल्सो. जो नहीं देख सकता है उस पर कोई डिफिकल्टी नहीं. वला अलल आरजे हरजुन, जो नहीं चल सकता है, स्टैंड नहीं ले सकता, उस पर भी कोई मुश्किल नहीं है. ये कैपेसिटी की बात हो रही है. वला अलल मरीदे हरज, और ना ही किसी में कोई मर्ज हो तो उस पर भी कोई हर्ज नहीं. तो ये सारी अलाउंसेस जो हैं वो अल्लाह ताला आपको दे देते हैं, लेकिन इनके अलावा आपके पास अगर कैपेसिटी हो टू टेक अ स्टैंड, यू कैन सी क्लियरली एंड यू आर नॉट सिक, यू आर नॉट अनवेल एंड स्टिल यू डोंट फॉलो, देन दैट इज व्हेन यू हैव टू फेस द पनिशमेंट. वमन युतिइल्लाह व रसूलहू, और जो अताअत करे अल्लाह और उसके रसूल की, युदखिलहू जन्नातिन तजरी, दाखिल होंगे वो जन्नात में, जारी है मिन तहतिहल अनहारू, उनके नीचे से नहरें, जन्नतों के नीचे से. वमन यतवल्ला, और जो पलट गया, युअज़्ज़िबहू अज़ाबन अलीमा, तो फिर उसके लिए पनिशमेंट है ग्रीविंग, सैडनिंग पनिशमेंट. लक़द रदियल्लाहु अनिल मुमिनीना, और बेशक अल्लाह राजी हैं ईमान वालों से, इज़ा युबाय्यूनका, और जब वो बाई करते हैं, जब वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं अल्लाह के साथ, तहत शजराते, उस शजर के नीचे. इसका रेफरेंस 14 की 24 है. विल जस्ट रीड इट आफ्टर द आयत. तो उस दरख्त के नीचे जब वो डील करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं अल्लाह के साथ, फ़अलिमा मा फ़ी कुलूबिहिम, तो अल्लाह को इल्म है जो उनके दिलों में होता है. फ़अंज़ल सकीनता अलैहिम, और अल्लाह नाजिल फरमाते हैं सुकून उनके दिलों में. व असाबहुम फतहन करीबा, और उन्हें फिर सवाब दिया जाता है, रिवॉर्ड किया जाता है विद अ नियर ओपनिंग. तो जब आप अल्लाह की तरफ अपनी कमिटमेंट दे देते हैं, डील कर लेते हैं, तो अल्लाह फिर आपको ओपनिंग देते हैं. सो देयर इज एन opening close to you, which means you will be able to see the path of guidance clearly, what you need to do to be able to move on. इसके लिए 14 की 24 देख लें. जो शजर है, ये कौन सा शजर है जिसके नीचे आपने अल्लाह से डील करनी है. 14 की 24. अलम तारा कैफा दरबल्लाहु मसलन, क्या आपने नहीं देखा अल्लाह कैसे स्ट्राइक करते हैं, ज़र्ब लगाते हैं मिसाल के साथ. कलिमतन तय्यबातन, जो तय्यब कलमा है, द प्योर वर्ड, द डिजायरेबल वर्ड, अल्लाह का जो वर्ड, द डिजायरेबल वर्ड इज कशजरतिन तय्यबातन, ऐसे है जैसे वो desirable tree, the pleasant and pure tree. असलुहा साबितुन, जिसकी रूट बहुत फर्म है, स्ट्रॉन्ग है. व फरउहा फिस्समा, और वो ऊंचा चढ़ जाता है आसमान की तरफ. So it grows tall and it is very strong, and that is the tree which is tayyib. And the tayyib tree is actually the kalma, the tayyib kalma.
جو کہ پیور کلمہ ہے, the word of Allah, and that is what branches into more and more benefits. Next ayat دیکھیں 48 کی 19. وَمَغَانِمَ كَثِيرَةً يَأْخُذُونَهَا, اور جو پروفٹس ہیں وہ کثرت سے ہیں جن کو آپ اخذ کریں گے. وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا, اور اللہ ہے عزیز اور حکیم. وَعَادَكُمُ اللَّهُ مَغَانِمَ كَثِيرَةً, اور اللہ آپ سے وعدہ کرتے ہیں بہت زیادہ پروفٹس کا. تَأْخُذُونَهَا, جن کو آپ اخذ کریں گے. فَأَجَّلَ لَكُمْ هَٰذِهِ, اور وہ جلدی دیتے ہیں آپ کو اس میں. وَكَفَّ أَيْدِي النَّاسِ عَنْكُمْ, اور روک لیتے ہیں انسانوں کے ہاتھ کو آپ سے. وَلِتَكُونَ آیَةً لِلْمُؤْمِنِينَ, تاکہ ہو جائے یہ سائن ایمان والوں کے لیے. وَيَهْدِيَكُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا, اور تاکہ آپ کو گائیڈ کر سکیں اللہ towards an established balanced way. وَأُخْرَى لَمْ تَقْدِرُوا عَلَيْهَا, اور بعد میں جن کی جو آپ کی پاور میں نہیں, آپ کی قدرت میں نہیں ہے, جن پر آپ کی کوئی اتھارٹی. قد احاط اللہ بہا, لیکن وہ اللہ کے احاطے میں ہے. اللہ has still encompassed everything. وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا, کیونکہ اللہ تو ہر چیز پر قادر ہے. وَلَوْ قَاتَلَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا, اور اگر کفر کرنے والے لوگ آپ سے فائٹ کریں گے. لَوَلَّوُا الْأَدْبَارَ, they will turn back on their backs. ثُمَّ لَا يَجِدُونَ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا, پھر نہیں وہ پائیں گے کوئی پروٹیکٹر اور نہ ہی کوئی ہیلپر اپنے لیے. سنت اللہ التی, یہ اللہ کا طریقہ ہے. قد خلت من قبل, جو کہ پہلے سے ہے. وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا, اور آپ نہیں پائیں گے اللہ کے طریقے میں کوئی بھی تبدیلی. وَهُوَ الَّذِي كَفَّ أَيْدِيَهُمْ, اور وہی ہے ذات اللہ کی جو روکتا ہے ان کے ہاتھوں کو, کفر کرنے والے لوگوں کے ہاتھوں کو, انکم آپ سے. وَأَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ, اور روکتا ہے آپ کو ان سے. بِبَطْنِ مَكَّةَ مِن بَعْدِ, in the center of مکہ. من بعد ان اظفرکم علیہ, اس کے بعد کہ آپ کو آ گئی ہے ون, کوئی وکٹری ان کے اوپر. وکان اللہ بما تعملون بصیرا, اور اللہ کو آپ کے اعمال کی ساری نیوز, ساری بصارت ہے. اللہ is watching all that you do. This is very important because اللہ یہاں پہ ہمیں ایکسپلین کر رہے ہیں مکہ is the place. Of course, Makkah is the city also, and Makkah is the place in our mind jahan pe we are facing our own non-believing psyches. تو ایسی psyches جو ہمیں resistance دے رہی ہوتی ہیں, ہم ایمان کا پاتھ لینا چاہ رہے ہیں اور وہیں پہ ہمیں disbelief کا پاتھ بھی سامنا کرنا پڑ رہا ہے, because we have to overwhelm our own negative psyches first, our own negative emotions and the reasons that the wrong reasons, the wrong beliefs that we've been holding. تو وہیں پہ ساری یہ فائٹ کا ذکر ہو رہا ہے. تو یہ جو فائٹ ہے جس اسپیس میں ہوتی ہے وہ مکہ, that is the space, because there you are required to first overcome. And when you migrate to Medina, which comes from the word deen, وہاں آپ کی judgment has formed because you are aware of what is right and what is wrong. آپ کو difference پتہ چل جاتا ہے, تو آپ کی ججمنٹ اپنے ہی معاملات کے بارے میں, because it is very difficult to know where you are right and wrong because it's your blind side. تو وہاں پہ آپ کی کلیئرلی آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ آپ نے کیا, کہاں کہاں آپ غلطیاں کرتے ہیں اور کہاں کہاں آپ صحیح ہوتے ہیں. So that is the space which is Medina, and Makkah is the space جس کے سینٹر میں جب اللہ تعالیٰ آپ کو اوپننگ دیتے ہیں تو آپ کو بھی روکتے ہیں اور ان کو بھی روکتے ہیں. So your believing and non-believing psyches are constrained. Why? آگے next آیت میں we will read. ہم الذین کفروا, وہ ہیں جو کفر کرتے لوگ. وصدوکم عن المسجد الحرام, وہ روکیں گے آپ کو مسجد حرام سے.
سجدے کی جگہ جس میں آپ نے حرمت کا دائرہ رکھنا ہوتا ہے. حرمت کا دائرہ is when you are following the more consciously you are following the آپ کی انڈرسٹینڈنگ کے مطابق آپ ذرا زیادہ جب کانشیس ہوتے ہیں تو وہ آپ کا حرمت کا دائرہ ہوتا ہے. اینڈ یو restrict yourself even more initially when you're in the process of learning. وَالْهَدْيَ مَعْكُوفًا, اور ہدیہ جو آپ گائیڈنس کے لیے اپنی سیکریفائس دیتے ہیں, قربانی دیتے ہیں, ڈیڈیکیٹ کرتے ہیں اس کو, اَن يَبْلُغَ مَحِلَّ, کہ وہ پہنچ جائے اپنی حلال ہونے کی جگہ سے. تو یہ ہمارے اندر کی جو اپنی ڈس بلیونگ سائیکی ہوتی ہے وہ روکتی ہے ہمیں ایسے کام کرنے سے. وَلَوْلَا رِجَالٌ مُؤْمِنُونَ وَنِسَاءٌ مُؤْمِنَاتٌ, اور اگر نہیں ہوتے مومنین ایمان والے مرد, ونساء مؤمنات اور ایمان والی عورتیں, لم تعلموہم جن کا آپ کو علم نہیں ہے. تو ابھی جب آپ لرننگ کی سٹیج میں ہیں تو آپ کو نہیں پتا ہوتا کہ کون والی ایمان کی سائیکیز ہیں اور کون سی والی آپ کی رانگ بلیفز کی سائیکیز ہیں. ان تطؤوہم فتصیبکم منہم معرہ, you may trample over them, you may step over them, you may crush them, تاکہ پڑ جائے اس کی وجہ سے کیونکہ آپ کی ابھی ججمنٹ صحیح نہیں ہوئی ہے, you may commit wrong against the believing side of yours. Ma'arra is to deprive, so you will be deprived of the benefits if you are going to crush them or cross over them. تو یہ آپ فزیکلی بھی دیکھ سکتے ہیں, ایکسٹرنلی بھی, کہ جب آپ اگر زیادہ اپنے آپ کو سیلف ریسٹرین میں نہیں رکھتے ہیں تو جب آپ دین کے بارے میں سیکھ رہے ہوتے ہیں تو آپ بہت سارے لوگوں کو جو کہ ایمان کے راستے پر ہوتے ہیں آپ ان کو فائٹ کر کے اوور کم کر جاتے ہیں, which is wrong, and because of that you actually face harm as well because it's a consequence of what you are doing directly. بغیر علم, and you do that without knowledge. That is why it is very important to stay patient and constant till the time you have complete understanding with the spirit of what you are learning about so that you don't overstep the boundaries. لِيُدْخِلَ اللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ, اور اللہ داخل کر دیں اپنی رحمت میں, مَن یشاء جسے چاہیں, لو تزیلوا, اور اگر سیپریٹڈ ہوتے, اگر apart, if they had been apart, لَعَذَّبْنَا الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ, تو ہم عذاب دے دیتے کفر کرنے والے لوگوں کو ان میں سے, عذاباً علیما, a grieving punishment. لیکن کیونکہ ہمارے اندر ہی we are mixed, the kufr and the believing psyche are all mixed within us, they're not separate. تو اس لیے ہمیں آئیڈینٹیفائی کرنا ہے فار آر سیلفس, ہمارے پرسپیکٹو سے یہ ہر انسان کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہوتا ہے کون سا راستہ, کون سا طریقہ, کون سا تھاٹ اینڈ کون سا ایموشن ایمان کے راستے پہ ہے اور کون سی چیز جو ہے وہ غلط راستے پہ آپ کو لے کے جا رہی ہے. وہ جب ڈفرینشیٹ ہوگا اس کے بعد یو ول فائٹ ٹو اوور کم اٹ. اذ جعل الذین کفروا فی قلوبہم, اور جب بنا دیا کفر کرنے والے لوگوں نے ان کے دلوں میں اس طرح سے, بیکاز جب کفر کرتے ہیں they don't restrain themselves, what they make in their hearts is al-hamiyata, hamiyat al-jahiliya, because of hastening in this matter, because of not being you're not refraining and not being constant and patient, وہ ignorance کی وجہ سے اپنے اندر fire engulf کر لیتے ہیں. They actually create that fire within themselves because of this ignorance. فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ, but Allah reveals, sends down tranquility عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ, رسول پر اور ایمان والوں پر. تو اللہ جو ایمان والے لوگ ہوتے ہیں ان کو سکون کی سٹیٹ ملتی ہے, اور جنہوں نے جلد بازی کر کے اپنی باؤنڈریز سے ٹرانسگریس کیا ہوتا ہے, فرقان کا انتظار نہیں کیا ہوتا, ججمنٹ کا انتظار نہیں کیا ہوتا, then they have to face the fire of their own ignorance.
وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى، اور ایمان والوں پر اور رسول پر اللہ تعالیٰ نے باندھ دیا ہے ان کے ساتھ تقوی کا کلمہ، the word of self restraint. یہ اللہ تعالیٰ باندھ دیتے ہیں، it is fastened to them. وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا، اور یہ ان کا حق ہے اور ان کی فیملی کا بھی. وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا، اور اللہ ہر شے کا علم رکھنے والے ہیں. اور یہ اس صورت میں ہوتا ہے، جب آپ نے ریپیٹڈلی پریکٹس کیا ہوتا ہے سیلف ریسٹرین، آپ نے تقوی پریکٹس کی ہوتی ہے، اینڈ دیٹ از وین اٹ بیکمز پارٹ آف یو، اٹ از فاسنڈ ٹو یو، یو ایڈہیئر ٹو اٹ بیکاز دیٹ واز the starting foundation also from day one. That was the foundation of your construction, and that is what you adhere to. So ayat number 27. لَقَدْ صَدَقَ اللَّهُ رَسُولَهُ الرُّؤْيَا بِالْحَقِّ، بے شک سچا کر دیا اللہ نے رسول کا ویژن with the truth. لا تدخلن المسجد الحرام، تاکہ داخل کر دیں مسجد الحرام میں انشاء اللہ ہو، آپ کو اگر اللہ چاہے، آمنین، ان سیکورٹی، ان بلیف، محلقین رؤوسکم، اور ان تمہارے سر ہوں گے shaven of the burdens that you've been carrying, so you have removed those. وَمُقَصِّرِينَ، اور آپ کی نمازیں قصر ہوں گی، which means کہ آپ کیونکہ بار بار آپ نے ایک پیٹرن آف بیہیویئر، the good behavior repeat کیا ہوتا ہے، so your connection becomes very quick. That is what قصر نماز means، کہ آپ کا کنیکشن اللہ کے ساتھ فوراً کوئک ہو جاتا ہے because of your practice that you have done before. لا تخافون، اور آپ کو کوئی خوف نہیں ہوگا. فعلم ما لم تعلموا، اور پھر اللہ کو علم ہے جو تمہیں علم نہیں ہے. فجعل من دون ذالک، اور وہ بنائے گا اس کے علاوہ فتحا قریبا، ایک another opening for you to move on into a better place which is going to be very close to you. So that is a fathan qariba, a near opening for you to continue to move into light, into a space of peace and tranquility and prosperity. huwa allazi arsala rasulahu bil huda، وہی ہے جو بھیجتا ہے اپنے رسول کو ہدایت کے ساتھ، وَدِينِ الْحَقِّ، اور حق کے دین کے ساتھ، سچے ججمنٹ کے ساتھ، لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، تاکہ وہ ظاہر ہو جائے، to proclaim it over all the judgments، وہ ہر ججمنٹ پہ ظاہر ہو جاتی ہے. وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، and Allah is enough as a witness. لاسٹ آیت ہے محمد الرسول اللہ، محمد ہے اللہ کے رسول. والذین معہ اشداء علی الکفار، اور وہ لوگ جو ان کے ساتھ ہیں، جو ایمان والے لوگ جو ان کو فالو کرتے ہیں، وہ شدید ہیں کفار کے اوپر. تو شدید کا مطلب یہ ہے they are firm, they are undeterred, strong against the disbelief, against the wrong beliefs and wrong emotions. رحماء بینہم، they are، آپس میں وہ رحم رکھتے ہیں اپنے درمیان میں. amongst the believers they are compassionate, they protect each other, help each other. تراہم رکعا سجدا، آپ دیکھیں گے ان کو رکوع میں، in submission, bowing down، سجدا in prostration. یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، seeking the fazl from Allah and his pleasure. سیماہم فی وجوہہم، اور مارکس ہیں ان کے فیسز پر، من اثر السجود، سجدہ کرنے کے اثر، جو امپریشنز ہوتے ہیں ایک انسان کے ہیوملٹی کے، سبمیشن کے، وہ آپ کو ان کے چہروں سے نظر آتے ہیں. ذالک مثالہم فی التوراۃ، اور ان کی مثال
ہے तौरात में in the law, व मसालुहुम फिल इंजील, उनकी मिसाल दी जाती है इंजील में, अल्लाह ने एक्सप्लेनेशन दी है। कज़र इन अखरजा शतअहु फ़आज़रहु, जैसे एक बीज है, ज़र इन अ बीज, अखरजा शतअहु जो निकालता है उसकी एक शाख निकालता है, एक ब्लेड सामने निकालता है, जो उसका एक कोंपल निकलती है, स्प्राउट्स, फ़आज़रहु फिर उसका सहारा, उसको स्ट्रेंथ मिलती है, फस्तगलज़ा then it gains strength, तगलज़ा is being serious, फिर वो उसमें गर्थ आती है, उसमें स्टेबिलिटी आती है। ये आपके बारे में बात हो रही है, आपके साइकी के बारे में बात हो रही है कि जब आपके अंदर से एक बीज फूटता है और उसके अंदर से एक छोटा सा शाख या पौधा निकलता है, फिर कैसे उसको सपोर्ट मिलती है और वो स्ट्रेंथ, इट टफन्स, फस्तवा, और फिर वो बैलेंस कर लेता है, अला सू के ही, अपनी स्टेम के ऊपर बैलेंस। यो जब ज़ुर्रा, और ताज्जुब होता sorry, got disrupted again. जी, योजिबु ज़ुर्रा, तो ताज्जुब होता है उसको, बीज को बोने वाले को। तो जब आप इस तरह से किसी बीज में से ग्रोथ को इमर्ज होता हुआ देखते हैं और स्ट्रेंथन होता हुआ देखते हैं, सो इट्स अमेजिंग टू सी हाउ फ्रॉम अ सीड अ ग्रोथ comes out and strengthens. लियागीज़ा बिहिमुल कुफ़ार, लेकिन कुफ़ार जो है, जो यकीन, जो those who reject believing, उनको गुस्सा चढ़ता है, तो उनके अंदर they are not really going to be very mild about it, उनको गुस्सा उनका ज़्यादा बढ़ जाता है to see somebody else flourishing like this and progressing. So that is a sign. तो अगर आपके दिल में कभी किसी और की ग्रोथ के लिए गुस्सा आए, तो you have to check it that is a kufr की psyche. So we have to contain it, because ये normal emotions होते हैं. So that is a wrong emotion to feel, and we have to check it and contain it within and develop our taqwa and self-restraint about it. वa'ad Allahu allazina amanu, और अल्लाह का वादा है ईमान वालों से, वअमिलु स्वालिहात, और जो अपनी अमाल की करेक्शन करते हैं। तो बात इसी पे आ जाती है, आपने ईमान लाना है और अपने अमाल की इस्लाह करनी है। मिन फहम मग़फ़िरतुन व अजरन अज़ीमा, उनके लिए मग़फ़िरत है, forgiveness है, and a very big reward for them. तो ये आप सूरह फ़तह is now about the whole receiving and opening about the awareness of what we are doing, how we behave, and reflecting and understanding, and then fighting against the resistance that we face from within, our wrong concepts, false beliefs, and our wrong emotions that we go through in the process of that fight. And eventually, then Allah Ta'ala, when we are able to overwhelm within, to Allah gives us an opening. He opens another door for us, an opening to move forward. So we leave all that behind and we are in a better space of mind. And last mein dua dekh lijiye. Question. Sorry, just after dua ji, bilkul. We'll address the questions also. Thank you. So dua bas dekh le, surah 7 ki 89. Surah 7, 89. जी, इसकी लास्ट 2 आयतें देख लीजिए, लास्ट 2 लाइन्स। रब्बनफ्ता बैनना व बैना कौमिना, ए हमारे रब ओपनिंग दे दीजिए हमारे दरमियान, व बैना कौमिना, और हमारी कौम के दरमियान, मीनिंग within us who believe,
and between the rest of us. La init tabak, sorry, bil haq ke saath wa anta khairul fatihin, और बेशक आप सबसे बेहतरीन फातेह हैं, ओपनिंग देने वाले. सो ये दुआ है जी. और 2 की 250 देख लें. बिकॉज जब फाइट करनी है तो फाइट पेशेंस के साथ करनी है, फोर्सफुली नहीं करनी है, एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. सूरा 2 की 250. और ये पूरा कॉन्टेक्स्ट इसका फाइट के साथ है. अगर आप आयत भी पढ़ें शुरू से, वलम्मा बराजू लिजालूता, और जब इमर्ज हुए जालूत, द नेगेटिव फोर्सेस, व जुनूदिही, और उनकी फोर्सेस, तो ईमान वालों ने कहा, कालू रब्बाना अफ्रिग अलैना सब्रन, ए हमारे रब फरागत दे दीजिए हमें, pour upon us in patience, सब्र में, वसब्बित अक़दामना, and make us feet steps firm, साबित कदमी दे दे हमें, वंसुरना अलल कौमिल काफिरीन, और हमारी हेल्प कर दीजिए उन लोगों के अगेंस्ट जो कुफर करते हैं. So this is part of is against us ourselves also, जो हमारे अंदर कुफर है, अगर उसके against अल्लाह ताला हमें सब्र अता करें, so that we can address the issues within, and we have sabit kadmi, we are steps are firm, and we are able to be patient. So this is the dua when we are in fight. That will be the end of the lesson. Now we can address the questions if any.